رحمت رمضان کے دنوں میں دیکھو کھلی ہے جنت رمضان کے دنوں میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ رمضان شریف کے بابرکت دن چل رہے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں رمضان شریف کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، رمضان کی رحمتوں سے اللہ ہمیں مالا مال فرمائے۔ آپ دیکھنا شروع کر چکے ہیں گدائے شہباز یوٹیوب چینل کی خصوصی نشریات رمضان ٹرانسمیشن۔ جیسا کہ آپ ہمارے تمام تر پروگرام دیکھتے ہیں، آج بھی ہمارے ساتھ صوبہ بہار کے مشہور مفتی عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مفتی فاروق عالم اشرفی صاحب قبلہ شیخ الحدیث جامعہ شہبازیہ بھاگلپور شریف موجود ہیں۔ انشاءاللہ ہم آج بھی حضرت سے گفتگو کا شرف حاصل کریں گے۔ حضرت کے ساتھ ساتھ آج ہمارے مہمان ہیں بھاگلپور کے مشہور و معروف نعت خواں، اچھی آواز اچھے لہجے کے مالک محترم شارق قادری صاحب قبلہ۔ انشاءاللہ ہم ان سے بھی سماعت کریں گے۔ میں اپنے پروگرام کو شروع کروں اس سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ آج کے پروگرام کا موضوع، آج کے پروگرام کا ٹاپک شان سیدہ عائشہ صدیقہ ہے۔ آج کا جو دن ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ کے وصال کا دن ہے۔ انشاءاللہ ہم ہمارے مفتی صاحب قبلہ سے شان عائشہ صدیقہ پر بہترین گفتگو سماعت کریں گے، جس سے ہمارے ایمان میں انشاءاللہ تازگی آئے گی۔ میں آئیے اپنے پروگرام کا جو اصول ہے کہ ہم نعت کے کلام سے اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ میں گزارش کروں گا محترم شارق قادری سے کہ کلام اس پروگرام میں شامل کریں اور پروگرام کا آغاز کریں شعر کے ساتھ کہ حسن یوسف کا ہوا ایک جہاں میں چرچا، حسن یوسف کا ہوا ایک جہاں میں چرچا، ایک نظر جس پہ پڑی اس پہ ہوا غش طاری، اور موسیٰ نے خدا سے ید بیضا پایا، نور کے چشمے ہوئے ہاتھ سے ان کے جاری، سامنے آئی جو تصویر محمد میرے، خوبیاں مجھ کو نظر آئی ہے اس میں ساری، سامنے آئی جو تصویر محمد میرے، خوبیاں مجھ کو نظر آئی ہے اس میں ساری، ہوش کھو بیٹھا نصیر ان کا نظارہ کر کے، ہوش کھو بیٹھا نصیر ان کا نظارہ کر کے، بے خودی میں ہوا یہ شعر زباں پر جاری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبہ ہما دارم کی تو تنہا داری۔ گزارش کروں گا شارق قادری سے کلام اس پروگرام میں شامل کریں۔ اس کے بعد مفتی صاحب قبلہ کا خطاب، مفتی صاحب قبلہ سے ہم انشاءاللہ سوال و جواب کا سیشن شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حضور علامہ اشتیاق عالم ضیاء شہبازی علیہ الرحمت و رضوان کی لکھی ہوئی نعت پاک کے چند اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ دستے ہنر میں ہے قلم، لب پر خدا کا نام ہے، دستے ہنر میں ہے قلم، لب پر خدا کا نام ہے، نعت کے پل سے رات پر، نعت کے پل سے رات پر، مست میں خرام ہے، نعت کے پل سے رات پر، مست میں خرام ہے، اور جائے ادب ہے جوش دل، ہوش کا یہ مقام ہے، جائے ادب ہے جوش دل، ہوش کا یہ مقام ہے، صرف یہ شاعری نہیں، صرف یہ شاعری نہیں،
مدح شہ انام ہے، صرف یہ شاعری نہیں، مدح شہ انام ہے، صرف یہ شاعری نہیں، مدح شہ انام ہے۔ حبش کے ایک بلال کو کیسا عروج دے دیا، حبش کے ایک بلال کو کیسا عروج دے دیا، پیچھے کھڑے ہیں اغنیاء، پیچھے کھڑے ہیں اغنیاء، آگے کھڑا غلام ہے، پیچھے کھڑے ہیں اغنیاء، آگے کھڑا غلام ہے، دستے ہنر میں ہے قلم، لب پر خدا کا نام ہے۔ اور محترم حاضرین، محترم سامعین، میں یہ بھی شعر پیش کرتا ہوں، مرادا کریں۔ عشق کی بو رسول نے پائی ہے خاک ہند سے، عشق کی بو رسول نے پائی ہے خاک ہند سے، عظمت قول مصطفیٰ، عظمت قول مصطفیٰ، تجھ کو میرا سلام ہے، عظمت قول مصطفیٰ، تجھ کو میرا سلام ہے۔ اور یہ بھی شعر ادا کریں کہ دین نبی کی آبرو صرف امام پاک ہیں، دین نبی کی آبرو صرف امام پاک ہے، کوئی امیر کوفہ ہے، کوئی امیر کوفہ ہے، کوئی امیر شام ہے، کوئی امیر کوفہ ہے، کوئی امیر شام ہے، دستے ہنر میں ہے قلم، لب پر خدا کا نام ہے۔ اور آخر میں حضور ضیاء شہبازی مقطع میں فرماتے ہیں کہ آل رسول کے تو فیل کر لے ضیاء کو تو قبول، آل رسول کے تو فیل کر لے
تو قبول بارگاہ رسول کا، بارگاہ رسول کا ادنا سا یہ غلام ہے، بارگاہ رسول کا ادنا سا یہ غلام ہے، دستے ہنر میں ہے قلم، لب پر خدا کا نام ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ محترم شارف قادری اپنی عقیدتوں کا نذرانہ بارگاہ سرور کونین میں پیش کر رہے تھے۔ کلام تھا حضور خطیب اعظم ہند علامہ سید اشتیاق عالم ضیاء شہبازی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اور جب کلام حضور خطیب اعظم ہند سنتے ہیں، کلام بہت سارے لوگ لکھتے ہیں، شاعری بہت سارے لوگ کرتے ہیں، کچھ لوگ ایسی شاعری کرتے ہیں کہ جب کسی نعت خواں سے سنی جائے تو اس کی ایک چاشنی سماعتوں میں کئی مہینوں تک رہتی ہے۔ ایسی شاعری کے مالک کا نام حضور خطیب اعظم ہند ہے، ایسی شاعری کے خالق کا نام حضور خطیب اعظم ہند ہے کہ بندہ ایک بار ان کی شاعری پڑھے تو پھر ان کی شاعری میں ڈوب جاتا ہے، اور ان کی شاعری کی ایک چاشنی اس کو اپنا دیوانہ کر دیا کرتی ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ کریم حضور خطیب اعظم ہند کے درجات بلند فرمائے اور حضور خطیب اعظم ہند کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے شان حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ۔ میں آج کا جو موضوع ہے اس پر ایک دو شعر پیش کر کے انشاءاللہ ہمارے مفتی صاحب قبلہ کی بارگاہ میں چلتا ہوں۔ عابدہ پارسا سیدہ عائشہ، عابدہ پارسا سیدہ عائشہ، طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ، عابدہ پارسا سیدہ عائشہ، طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ، میں گدا آپ کا سیدہ عائشہ، میں گدا آپ کا سیدہ عائشہ، میں گدا آپ کا سیدہ عائشہ، ہو مجھے کچھ عطا سیدہ عائشہ، ہو مجھے کچھ عطا سیدہ عائشہ، ہو مجھے کچھ عطا سیدہ عائشہ، جن کا رشتہ خدا نے ہی خود طے کیا، جن کا رشتہ خدا نے ہی خود طے کیا، جن کا رشتہ خدا نے ہی خود طے کیا، ہاں وہی عائشہ سیدہ عائشہ، ہاں وہی عائشہ سیدہ عائشہ۔ اور مصطفیٰ جان رحمت نے فرما دیا، مصطفیٰ جان رحمت نے فرما دیا، مصطفیٰ جان رحمت نے فرما دیا، ہے بڑی پارسا سیدہ عائشہ، ہے بڑی پارسا سیدہ عائشہ۔ اور کیجئے اس طرف بھی نگاہ کرم، کیجئے اس طرف بھی نگاہ کرم، سخت مشکل ہے یا سیدہ عائشہ، سخت مشکل ہے یا سیدہ عائشہ۔ اور درس لیتے تھے اصحاب کیا ہو بیاں، درس لیتے تھے اصحاب کیا ہو بیاں، درس لیتے تھے اصحاب کیا ہو بیاں، آپ کا مرتبہ سیدہ عائشہ، آپ کا مرتبہ سیدہ عائشہ، عابدہ پارسا سیدہ عائشہ، طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ۔ آج چونکہ حضرت عائشہ صدیقہ کی وصال کا دن ہے، ماشاءاللہ ہمارے ساتھ مفتی فاروق عالم اشرفی صاحب قبلہ موجود ہیں۔ میں حضور کی بارگاہ میں سب سے پہلا سوال رکھوں، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے حالات زندگی پر روشنی ڈالیں تاکہ ہمارے ایمان میں اور ہماری ایک یقین میں اضافہ ہو، اور ہم سب سنیں کہ کیا شان تھی حضرت عائشہ صدیقہ کی، کیا زندگی تھی حضرت عائشہ صدیقہ کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آج کا دن حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال کا دن ہے۔ ہزاروں سال ہو جانے کے بعد بھی آج زمانہ ان کی یاد منا رہا ہے، اور یقیناً جب تک دنیا رہے گی دنیا کے لوگ ان کی یاد کو مناتے رہیں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا ہی عظیم الشان مقام ہے۔
بڑا ہی عظیم رتبہ ہے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اور صحابہ کرام کی نگاہ میں بھی سیدہ عائشہ صدیقہ کا بڑا ہی بلند مرتبہ تھا، بڑا ہی اعلیٰ مقام تھا۔ آپ کے والد بزرگوار خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور آپ کی والدہ ام رومان زینب بنت عامر ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خاندان کی ایک فرد ہیں جس میں ان کے دادا صحابی، ان کے والد صحابی، ان کے بھائی صحابی، ان کی والدہ صحابیہ اور وہ خود صحابیہ۔ یہ ایک عظیم الشان خاندان ہے، اور ایسا عرب میں بہت کم ہوا کہ اتنے لوگ صحابیت کے منصب پر اور اس عظیم نسبت کے پانے والے ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ زوجہ محترمہ ہیں جنہیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بے انتہا چاہا کرتے تھے، اور انہیں محبت سے حمیرہ کے نام سے پکارا کرتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو حمیرہ کے نام سے پکارا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ پاکیزہ اور محبوب بیوی ہیں جنہیں رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم بے انتہا چاہا کرتے تھے، یہاں تک کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے ایک بار پانی پیا، کٹورے میں پانی پیا، آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے کہا لاؤ عائشہ مجھے بھی دو، اور آپ نے کہا تم نے کس جگہ سے پانی پیا تھا؟ جس جگہ سے منہ لگا کر حضرت عائشہ نے پانی پیا تھا اسی جگہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے منہ لگا کر پانی پیا اور اپنی بے پناہ محبت کا اظہار کیا۔ یقیناً جب اس طرح کی محبتیں میاں اور بیوی کے درمیان رہتی ہیں تو وہ جوڑا مثالی جوڑا ہوا کرتا ہے، وہ محبت پائیدار محبت ہوا کرتی ہے۔ اس محبت میں 4 چاند نہیں بلکہ 8 چاند لگا کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تمام ازواج مطہرات میں وہ عظیم زوجہ ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا کمہارے پن میں، یعنی میں نے بتایا اور آپ پھر سے سنیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی، ان میں سے صرف حضرت عائشہ صدیقہ ہی وہ ہیں جن کا نکاح پہلے کسی سے نہیں ہوا تھا، یعنی جو کنواری تھی حضرت عائشہ خود وہ فرمایا کرتی تھی کہ نبی کی بیویوں میں مجھے یہ مقام حاصل ہے کہ میرا نکاح رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کنوارے پن میں ہوا، اور میرے علاوہ کسی اور کا نکاح کنوارے پن میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہوا۔ اور ان کا نکاح بھی وہ ہے کہ رب کی طرف سے بشارت، اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ تھا کہ حضرت عائشہ کے نکاح رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ہو۔ چنانچہ جب نکاح ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عائشہ سے فرمایا کہ نکاح کے 3 دن پہلے سے مجھے خواب میں ایک فرشتہ ریشم کے سفید کپڑے میں لپیٹ کر تمہاری تصویر دکھاتا رہتا تھا، اور مجھے یہ کہتا رہتا تھا کہ یہ تمہاری ہونے والی، یہ آپ کی ہونے والی بیوی ہے، یہ آپ کی ہونے والی بیوی ہے۔ تو میں بھی کہتا اگر اللہ کا یہ حکم ہوگا تو یقیناً ایسا ہوگا۔ چنانچہ آگے فرماتے ہیں کہ جب میں نے تمہیں دیکھا تو بس ایسا لگ رہا ہے کہ جو میں نے اس تصویر میں دیکھا تو وہ تم ہو۔ تو یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت ہے
کہ پروردگار عالم نے فرشتے کے ذریعے سے پہلے ہی اس صورت پاک کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا کر آپ کی بارگاہ میں سیدہ عائشہ کی شکل و صورت کو بھیج کر گویا آپ کے دل کو حضرت عائشہ صدیقہ کی محبت کی طرف جھکایا جا رہا. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی پوری زندگی ان سے اپنی بے پناہ محبت کا اظہار کیا. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ مجھے یہ خصوصیت حاصل ہے کہ میں اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک برتن میں غسل فرماتے تھے. میرے علاوہ کسی اور کو یہ شرافت اور یہ فضیلت نہیں حاصل ہوئی کہ ایک ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے غسل کرتے تھے. یقیناً حضرت عائشہ کی عظمتیں، ان کی رفتیں بے پناہ ہیں. جی، آپ عمر میں اگرچہ بہت بڑی نہیں تھی، لیکن ذہانت و فطانت کا یہ عالم تھا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ جب سرکار علیہ السلام کا وصال ہوا ہے تو اس وقت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 18 سال ہے. حضور کا جب وصال ہو رہا ہے تو اس وقت 18 سال. پھر آپ ان کے بعد کئی سال تک زندہ رہیں، تقریباً 40 سال 37 سال تک آپ ان کے بعد زندہ رہیں. 18 سال ہے، لیکن علم و فضل کا یہ عالم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد صحابہ کرام، بڑے بڑے صحابہ کرام آپ کی بارگاہ میں جاتے، آپ سے حدیث سنتے، آپ سے روایت کرتے، آپ سے مسائل پوچھتے اور اپنے آپ کو آپ کا شاگرد بتانے میں اور بتانے میں فخر محسوس کرتے. عورتیں جو مسائل مردوں سے نہیں پوچھ سکتی تھی، صحابہ سے نہیں پوچھ سکتی تھی، وہ سب کے سب حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کی بارگاہ میں آ کر ان سے مسائل پوچھا کرتی تھی، ان سے دین کے احکام کو جانا کرتی تھی. اور آپ بھی نہایت ہی تشفی بھرے انداز میں ان تمام مسائل کو حل کیا کرتی تھی، ان تمام مسائل کا جواب دیا کرتی تھی. تو مختصر طور پر میں یہ کہوں کہ جتنی بھی ازواج مطہرات ہیں، علمی اعتبار سے، فقاہت کے اعتبار سے، ذہانت کے اعتبار سے جو مقام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، کسی اور ازواج مطہرات میں سے کسی کا نہیں تھا. جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذہانت، معاملے کو سمجھنا، قرآنی آیات کو سمجھنا، احادیث نبویہ کے مفہوم کو جاننا، چونکہ وہ ذات تھیں کہ جن کے سامنے قرآن کی آیتیں نازل ہوا کرتی تھی. کبھی کبھی تو ایسا ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک حضرت عائشہ کی گود میں ہے اور قرآن کا نزول ہو رہا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ فضیلت و بزرگی ہے کہ قرآن کی 11 آیات میں ان کی فضیلت بیان کی گئی اور 8 آیتوں میں ان پر تہمت لگانے والوں کی مذمت بیان کی. ایک موقع پر واقعہ افک جو بڑا مشہور ہے، منافقین نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ الزام لگا دیا تھا زنا کا. آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے سے ان کی برات کا اظہار نہیں کیا، چونکہ اگر اپنے سے برات کا اظہار کر دیتے تو عام طور سے لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ ہر کوئی چاہتا ہے، ہر کوئی اس بات کا شوقین ہوتا ہے، اس بات کا کرنے والا ہوتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کی پاک دامنی کو بتائے، وہ اپنی بیوی کی طہارت کو بتائے. تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود سے لوگوں کے سامنے اس بات کا اعلان نہیں کیا ان کی طہارت کا. آپ انتظار کر رہے تھے، آپ انتظار کر رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود آیت نازل فرمائے. 1 مہینے کے بعد آیت کریمہ نازل ہوئی اور سورہ نور کی ان تمام آیات میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عفت و پاکیزگی اور ان کی طہارت کو بیان کیا گیا. یہ شرف و بزرگی شاید کسی اور کو نصیب نہیں. حضرت عائشہ خود فرماتی تھی، میں وہ ہوں جس کی پاکی کو اس کا خدائے پاک بیان کرتا ہے، جن کی پاک دمنی کا اعلان اس کا رب کیا کرتا ہے.
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ذات ہے جن کی وجہ سے تیمم کی آیت نازل ہوئی۔ یہ تیمم جو ہوتا ہے وضو کی جگہ پر کیا جاتا ہے۔ اگر وضو کے لیے پانی موجود نہیں ہے یا پانی موجود ہے اس کے استعمال پر قدرت نہیں ہے، بیمار ہے، بیماری بڑھ جائے گی، بہت زیادہ ٹھنڈک ہے کہ اس کا اثر ہو جائے گا بدن پہ، تو اس وقت تیمم کیا جاتا ہے۔ اب تک تیمم مشروع نہیں ہوا تھا، اب تک تیمم نہیں کیا جاتا تھا۔ ایک موقع پہ حضرت عائشہ کا ہار گم ہو گیا، رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم واپس ہو رہے تھے سفر سے، تو ہار جب گم ہو گیا تو لوگ وہاں پر تلاش کے لیے رک گئے، اور وہ ایسی جگہ تھی جہاں پر پانی نہیں تھا۔ لوگ پریشان ہو گئے کہ پانی نہیں ہے، ہمیں وضو کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیمم کی آیت نازل فرمائی۔ گویا کہ حضرت عائشہ کے ہار کا گم ہونا، حضرت عائشہ یہ سبب بنی تیمم کی آیت کے نازل ہونے کی۔ اس طرح بہت ساری چیزیں ان کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت کی شکل میں اس دنیا والوں کو، اس امت محمدیہ کو عطا کی ہیں۔ یقیناً ان کی عظمتیں لازوال ہیں، ان کی رفتیں بے مثال ہیں۔ آدمی ان کی رفتوں کو بیان کرتے کرتے تھک جائے لیکن اس کا ایک ادنا سا حصہ بھی بیان نہ کر سکے۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب قبلہ نے شان سیدہ عائشہ صدیقہ پر بہت ہی بہترین گفتگو فرمائی۔ اللہ کریم مفتی صاحب قبلہ کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ اور مفتی صاحب قبلہ، حضرت عائشہ صدیقہ کی زندگی پر جو آپ نے گفتگو فرمائی اس سے پتہ چلا کہ حضرت عائشہ صدیقہ کی ذہانت کا یہ عالم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری وصال فرمانے کے بعد، پردہ فرمانے کے بعد، صحابہ کرام حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس آتے تھے اور جن مسئلوں میں کچھ پریشانی لاحق ہوتی تو آپ سے وہ مسئلہ دریافت کر لیا کرتے تھے۔ مفتی صاحب قبلہ، میں اور یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ حضرت عائشہ صدیقہ کی زندگی کے اور حصوں پر بھی آپ کچھ روشنی ڈالیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ، حضرت عائشہ صدیقہ کے وصال کا بھی ذکر فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ صدیقہ کی پوری زندگی اور ان کی زندگی کا ہر پہلو اس لائق ہے کہ لوگ اسے جانیں اور اس کے ذریعے سے اپنی زندگی میں عملی انقلاب لائیں۔ خصوصیت کے ساتھ علمی اعتبار سے، فقاہت کے اعتبار سے ان کی زندگی بڑی ہی لاجواب تھی۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں ان کے بارے میں فرمایا کہ خذوا ثلث الدین من هذه الحمیرہ، یعنی تم دین کا 2/3 حصہ اس حمیرہ یعنی عائشہ سے لو، ان سے سیکھو۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانتے تھے کہ دین کی باتیں ان کے پاس بہت ہے، اس لیے آپ نے صرف عورتوں ہی کو نہیں بلکہ پورے صحابہ سے کہا کہ دین کی بات اگر سیکھنی ہو تو دین کا 2/3 حصہ اس حمیرہ یعنی عائشہ کے پاس موجود ہے، ان سے سیکھو۔ یہی وجہ ہے کہ جب محدثین نے ان کی روایت کردہ حدیثوں کا تجزیہ کرنا چاہا تو 2200 روایتیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مر گئی۔ جی، حضرت عائشہ صدیقہ کی عظمت، ان کی رفعت، ان کی بلندی کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ زہرا سے فرمایا، اے فاطمہ، میں جس سے محبت کرتا ہوں تم اس سے محبت کرو گی؟ کہا بالکل ابا حضور، آپ جس سے محبت کریں میں اس سے کیسے محبت نہ کروں؟ کہا اگر ایسی بات ہے تو میں عائشہ سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ جبکہ حضرت فاطمہ کی شان یہ ہے کہ نبی فرماتے ہیں کہ جس نے فاطمہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے فاطمہ کو ناراض کر دیا اس نے مجھ کو ناراض کر دیا۔
لیکن حضرت عائشہ صدیقہ کی شان کو بتانے کے لیے حضرت فاطمہ سے وعدہ لے رہے ہیں. حضرت فاطمہ سے وعدہ لے رہے ہیں کہ اے فاطمہ میں جس سے محبت کرتا ہوں تم ان سے محبت کرو گی. جب کہا ہاں ہاں بالکل، اسے پوچھنے کی بات تو ہے ہی نہیں، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم عائشہ سے محبت کرنا، تم عائشہ سے محبت رکھنا. یقیناً حضرت عائشہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جس سے فاطمۃ الزہرا بھی محبت رکھا کرتے. فاطمۃ الزہرا بھی جنہیں چاہا کرتی تھیں، اور کیوں نہ چاہے کہ انہیں نبی کون و مکان نے بھی چاہا اور رب نے بھی چاہا. کیا چاہا؟ کہ یہ میرے محبوب کی زوجہ بن جائے، یہ میرے محبوب کی شریک حیات بن جائیں. یقیناً فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی بھر سیدہ فاطمہ سیدہ عائشہ صدیقہ سے زندگی بھر حضرت فاطمۃ الزہرا محبت فرماتی رہیں، چونکہ نبی کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص تاکید اور ان کا حکم تھا. ویسے میں نے بتایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضور کے وصال کے بعد بہت دن بقید حیات رہیں، لیکن حضرت فاطمۃ الزہرا صرف 6 مہینے کے بعد وصال فرما گئی. یقیناً حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ایک روایت کردہ حدیثیں، ایک ایک علم و فقاہت کی باتیں وہ ہیں جن پر صحابہ کو بھی ناز ہے. حضرت عروہ ابن زبیر فرماتے ہیں کہ قرآن کے معنی، علم حدیث، علم الانساب، علم الاشعار پہ حضرت عائشہ سے بڑا جانکار میں نے نہیں دیکھا. حضرت عائشہ سے بڑا جانکار نہیں دیکھا. یقیناً اللہ پاک نے اس عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بہت ساری خوبیوں کا مجموعہ بنایا تھا. بہت ساری خوبیاں ان کی ذات کے اندر جمع تھیں. ان تمام خوبیوں کی مالکہ، ان تمام خوبیوں کی جامع شخصیت اور ذات نے بالآخر کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت دائی اجل کے پیغام کو لبیک کہا، اور 17 رمضان المبارک سن 57 میں 57 کو آپ نے اس دنیا سے اپنے آپ کا سفر آخرت فرمایا. یعنی آپ 17 رمضان سن ہجری 57 میں اس دار فانی سے دار جاویدانی کی طرف کوچ فرمایا. اللہ پاک آپ کی قبر پہ، آپ کے مزار مبارک پہ رحمتوں اور برکتوں کی بوچھار فرمائے، اور ہم سب کو ان کے فیوض سے مالا مال فرمائے. امت کی عورتوں کو ان کی زندگی کو اپنی زندگی میں لانے اور انہیں مشعل راہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ. حضرت مفتی صاحب قبلہ سے ہم شان حضرت سیدہ عائشہ سماعت کر رہے تھے. اللہ کریم حضرت کی علم میں، عمر میں خوب برکتیں عطا فرمائے. وقت ہوا چاہتا ہے ہمارے اس پروگرام کے اختتام کا. اختتامی کلام شامل کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ماشاءاللہ محمد مرتضیٰ صاحب قبلہ موجود ہیں. گزارش کروں گا اس پروگرام میں کلام شامل کریں، اس کے بعد انشاءاللہ اختتام کی طرف چلیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کلام ضیاء شہبازی کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائے. قدم رکھتے تو ہے لیکن قدم رکھا نہیں جاتا. قدم رکھتے تو ہے لیکن
قدم رکھا نہیں جاتا، کہ قدم رکھتے تو ہے لیکن قدم رکھا نہیں جاتا، قدم رکھتے تو ہے لیکن قدم رکھا نہیں جاتا، کہ مدینے کی گلی میں چل کے یوں آیا نہیں جاتا، مدینے کی گلی میں چل کے یوں آیا نہیں جاتا، قدم رکھتے تو ہے لیکن قدم رکھا نہیں جاتا۔ اور یہ بھی شعر سماعت فرمائے کہ صفا دیکھا حرم دیکھا، حتیم و ملتزم دیکھا، کہ صفا دیکھا حرم دیکھا، حتیم و ملتزم دیکھا، کہ صفا دیکھا حرم دیکھا، حتیم و ملتزم دیکھا، صفا دیکھا حرم دیکھا، حتیم و ملتزم دیکھا، کہ خیالوں سے مگئے آقا، خیالوں سے مگئے آقا، تیرا کوچا نہیں جاتا، خیالوں سے مگئے آقا، تیرا کوچا نہیں جاتا، قدم رکھتے تو ہے لیکن قدم رکھا نہیں جاتا، کہ ارے مجرم نہ گھبرا گلے جو مانگنا چاہے، ارے مجرم نہ گھبرا گلے جو مانگنا چاہے، کہ ارے مجرم نہ گھبرا گلے جو مانگنا چاہے، ارے مجرم نہ گھبرا گلے جو مانگنا چاہے، کہ یہاں دشمن بھی خالی ہاتھ لوٹایا نہیں جاتا، یہاں دشمن بھی خالی ہاتھ لوٹایا نہیں جاتا، کہ قدم رکھتے تو ہے لیکن قدم رکھا نہیں جاتا۔ اور مقطع سماعت فرمائیں کہ عطا کر دے ضیائے بے نبا کو حسین گویائی، عطا کر دے ضیائے بے نبا کو حسین گویائی، کہ عطا کر دے ضیائے بے نبا کو حسین گویائی، عطا کر دے ضیائے بے نبا کو حسین گویائی،
کہ اس مجرم زبان سے یا نبی بولا نہیں جاتا، کہ اس مجرم زبان سے یا نبی بولا نہیں جاتا، قدم رکھتے تو ہے لیکن قدم رکھا نہیں جاتا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ یہ تھے محمد مرتضیٰ صاحب قبلہ جو اپنی عقیدتوں کا نذرانہ بارگاہ خیر الانام میں پیش کر رہے تھے۔ کلام تھا حضور خطیب اعظم ہند علامہ سید اشتیاق عالم ضیاء شہبازی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اب دیں اپنے میزبان ذیشان برکاتی کو اجازت ان اشعار کے ساتھ کہ جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے، جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، یہ دربار محمد ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہ دربار محمد ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے۔ اب دیں مجھے اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اتری ہے رب کی رحمت رمضان کے دنوں میں، دیکھو کھلی ہے جنت رمضان کے دنوں